السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے لیے صبح ہوتے ہی سپریم کورٹ سے ایک بڑی خبر آئی ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ کیس جس میں عمران خان کو بڑی سزا دینا تھی، آج سپریم کورٹ نے اس کیس کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ دوسری بڑی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ بھائی نون لیگ سے جو شین لیگ ہے وہ اب الگ ہو چکی ہے۔ دونوں کے الگ الگ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بن چکے ہیں۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تیسری بڑی اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ بھائی اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تمام گلے شکوے دور کر دیے ہیں اور اڈیالہ جیل میں جو اصل شیر ہے اس کی رہائی میں جو آخری رکاوٹ تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھائی اب جو لیول پلینگ فیلڈ ہے یا جو فری ہینڈ ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سنڈے کا دن بہت امپورٹنٹ ہوگا، اس حوالے سے لوگ اب سڑکوں کے اوپر نکل آئے ہیں اور بڑے میسیو ریلیز پاکستان تحریک انصاف کی لاہور میں دیکھنے کو ملی ہے۔ کے پی کے میں تو آلریڈی خوب جو ہے وہ میلہ لگایا ہوا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے ایک ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور ہم نے ایک واٹس ایپ چینل بنایا ہے تاکہ ہمارا جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو کم کیا جائے۔ آپ سم ٹائمز کچھ ایویڈنس، اسکرین شاٹس، ویڈیوز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ایویڈنس کے طور پر، تو وہ اس واٹس ایپ چینل میں آپ کو بتائی اور دکھائی جا سکیں۔ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ خبر اصل میں یہ ہے کہ بھائی عمران خان صاحب ہیں، ان کے خلاف سائفر کیس جو ہے وہ ایک ایسا کیس تھا جس کے اوپر سب جو ہے وہ تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ توشہ خانہ کیس ہو یا پھر ایک دوسرا القادر ٹرسٹ کیس، یہ دونوں کیس چونکہ بوگس تھے، اور اس میں جس معاملے میں خان صاحب کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کوئی معاملہ بن نہیں رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے موٹے کیسز ہیں، لیکن کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پراپر تگڑا کیس نہیں تھا۔ تو پھر یہ سائفر والا جو کیس تھا، اس کیس کو آگے رکھا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ خان صاحب کو اس کیس میں جو ہے وہ پھنسایا جائے گا، اور اس میں کوئی بڑی سزا 14 سال یا اس سے بھی بڑی کوئی سزا، ایون یہ کہ آپ کو پتہ ہے یعنی پھانسی تک کی کچھ لوگوں نے خواب دیکھے، اور اسپیشلی غریدہ فاروقی صاحبہ ایسے بڑے جو ہے وہ ٹویٹس کیا کرتی تھی۔ اب یہ جو کیس ہے اس کا تیا پانچا بھی نکل چکا ہے۔ یہ کچھ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر اپنی ایک اوپینین دی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اگلی خبر کے اوپر آتے ہیں نون اور شین لیگ کی، اور پھر عمران خان کو جو ضمانتیں ملی ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سائفر کیس کا جو غبارہ تھا اس سے ہوا نکال دی ہے۔ اعظم خان کا بیان اب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ عمران خان کے لیے سائفر کیس اب اتنا بھی ہی خطرناک ہے جتنا پہلے دن سے تھا، اور پہلے دن سے جتنا تھا مطلب فارغ کیس تھا۔ یہ سائفر شروع سے ہی کمزور کیس ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہیں نہیں لکھا سائفر کی کوئی حیثیت ہے۔ وہ جیو نیوز کے پروگرام رپورٹ دی کارڈ میں اصل میں یہ بات ہو رہی تھی، اور یہاں پر بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے لیے سب سے زیادہ مشکلات کا سبب بننے جا رہا تھا، لیکن سپریم کورٹ جو ہے اس نے اس کیس کو اڑا کے رکھ دیا ہے، اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ سائفر کیس کی تفتیش کی ٹھیک نہیں ہوئی، اور یہ کیس جو ہے وہ بیسیکلی مفروضوں کے اوپر بنایا گیا ہے، اور مفروضے جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں نون لیگ اور شین لیگ والے معاملے کے اوپر۔ شیخ رشید صاحب بڑے جو ہیں وہ دعوے کیا کرتے تھے کہ نون سے شین نکلے گی، نون سے شین نکلے گی، اور پھر نون سے جو شین ہے، اچھا یہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں کہ نون سے شین نکلے گی یا یہ کام ہو جائے گا، تو بیسیکلی ہمارے پاس خبر ہوتی ہے، اور ہم اس خبر کی بیس کے اوپر یہ
پریڈکشنز بھی سم ٹائمز ہوتی ہیں اور سم ٹائمز جو ہیں وہ دعوے ہوتے ہیں۔ تو آج اگر میں نے کہا کہ نون لیگ سے شین لیگ الگ ہو جائے گی، نیچے کچھ لوگ آ کر کومنٹس میں لکھنا شروع ہو جائیں گے، نہیں میں نے تو ابھی ٹی وی دیکھا ہے تو شہباز شریف ادھر جلسہ کر رہا تھا احمد پور شرقیہ میں اور کہہ رہے تھے کہ بھائی نواز شریف وزیر اعظم بنے گا۔ تو بھائی جو واقعات ہوتے ہیں، جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ ایک دم نہیں ہو جاتے۔ اصل میں جو اختلافات ہوتے ہیں وہ 4 جگہوں کے اوپر سامنے آ چکے ہیں۔ ٹکٹوں کے اوپر ان کا اختلاف ہوا، حمزہ شہباز نے نواز شریف کو بولا جب نواز شریف نے کہ مریم نواز لیڈر ہے نون لیگ کی، تو اس نے اختلاف کیا اور الگ لائن لی، پھر ان کے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیے گئے۔ اب یہ ہوا ہے کہ بھائی نون لیگ کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اس نے اصل میں شین لیگ یعنی شہباز شریف کی جو تصاویر پکچرز ہیں وہ اس تواتر کے ساتھ نہیں لگاتے اور حمزہ شہباز کی تو بالکل بھی نہیں لگاتے۔ اس کے اوپر اردو نیوز نے ایک رپورٹ بنائی ہے اور وہ لوگ جو نون لیگ کے سوشل میڈیا میں کام کرتے ہیں انہوں نے نام نہ ظاہر کرنے کی بنیاد کے اوپر یہ بات کہی ہے کہ بھائی اصل میں وہاں پر جو معاملہ ہو رہا ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے اور شہباز شریف نے اب اپنی الگ سے سوشل میڈیا ٹیم رکھ لی ہے اور دوسری طرف نون لیگ کی جو آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ الگ سے کام کر رہی ہے اور ان دونوں ٹیموں کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ حالانکہ اصل میں ہوتا ایسے ہے کہ ایک سینٹرل سوشل میڈیا ونگ ہوتا ہے جیسے پی ٹی آئی کا ہے، پھر باقی سب جو ہیں اس کے انڈر آتے ہیں اور ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ ٹرینڈز دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب اپنا میڈیا چلا رہے ہیں اور انہوں نے ابھی یہ ٹیم ہائر کی ہے کیونکہ ان کو کچھ گلے شکوے تھے سینٹرل جو ان کی سوشل میڈیا ونگ ہے اس سے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جلسوں میں بھی ایک ساتھ نہیں آ رہے، تو یہ ایک بڑا اندر ہی اندر ایک لاوا پک رہا ہے اور یہ کب پھٹے گا اس کا ویٹ ہی ہم کر سکتے ہیں۔ اور لیکن یہ اختلافات بھی موجود ہیں، بیانیے کا بھی ایک بڑا فیکٹر ہے۔ شہباز شریف صاحب مل کے چلنا چاہتے ہیں جبکہ نواز شریف صاحب لڑ کے چلنا چاہتے ہیں، یہ تو اب اوپن جو ہے وہ ایک سیکرٹ بن چکا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک خبر آئی ہے جو پنجاب کی پولیس نے یا محکمہ داخلہ جو ہے انہوں نے ایک وہ کیا اسے کہتے ہیں ایک پیغام دیا ہے، مراسلہ بیسیکلی جاری کیا ہے، اور اس مراسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے جو دنوں ہیں وہ ووٹرز میں دہشت پیدا کرنے کے لیے سیاسی جلسوں پر حملے ہو سکتے ہیں، پولنگ کے دن بیلٹ پیپر، بیلٹ باکس اور انتخابی نتائج بھی چھینے جا سکتے ہیں، اور محکمہ داخلہ پنجاب نے تمام اضلاع کی انتظامیہ اور جو پولیس ہے ان کو یہ مراسلے جو ہیں وہ بیسیکلی جاری کیے ہیں۔ انتخابات سے پہلے انتخابات کے روز خطرے کے پیش نظر محکمہ داخلہ پنجاب نے تمام جو اضلاع ہیں ان کی انتظامیہ اور پولیس جو ہے ان کو یہ مراسلہ جاری کیا ہے، اور ان کے مطابق سیکیورٹی کی صورتحال اور خطرات کے پیش نظر ہدایات پر عمل کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں، اور کہا یہ کیا گیا ہے کہ دہشت گرد گروپ اور غیر جمہوری قوتیں الیکشن میں خلل ڈال سکتی ہیں، غیر یقینی اور عدم استحکام پیدا کرنے کا مقصد الیکشن کو ملتوی کرانا بھی ہو سکتا ہے، تخریب کاری کا مقصد جمہوری عمل کو پٹڑی سے اتارنا ہو سکتا ہے، ممنوعہ تنظیمیں اہم سیاسی رہنماؤں پر حملہ کر سکتی ہیں، ووٹرز پر دہشت پیدا کرنے کے لیے سیاسی جلسوں پر حملے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اصل میں اب پتہ نہیں ڈرایا جا رہا ہے یا پھر اس میں کوئی حقیقت بھی ہے، چونکہ اب چیزیں اس طرح سے مکس ہو چکی ہیں کہ کسی ادارے کی کسی بات کے اوپر یقین کرنا بھی بڑا، یعنی کہ وہ انوائرمنٹ ایک ایسا ہے نا، فار ایگزامپل یہ جو چیزیں یہاں پر کہی گئی ہیں ان میں ایک چیز جو ہے وہ واضح نظر آتی ہے کہ غیر جمہوری قوتوں کا ورڈ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اور دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ بیلٹ پیپرز، اس کے بعد جو بیلٹ باکس ہیں وہ بھی چھینے جا سکتے ہیں، امیدوار جو ہیں ان کو اغوا کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو انتخابی نتائج بھی جو ہے وہ چھینے جا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی کل جب یہ سب کچھ ہو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایسے یرغمال بنایا جائے، ایسے جو بگدڑ مچائی جائے، بیلٹ پیپرز چھینے جائیں، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو ووٹ نہ ڈالنے دیے جائیں، کیونکہ جو چیزیں ہو رہی ہیں مبینہ طور کے اوپر وہ تو اسی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہیں، تو کیا یہ سب کچھ ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ ہوگا، انہی کے امیدواروں کو اغوا کیا جائے گا یا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب آپ بھی
ضرور جو ہے وہ کمنٹ باکس میں جا کر لکھیے گا۔ اور یہ اس طرح کا ایک تھریٹ یا بعد میں پھر کہہ دیا جائے کہ ہاں ہم نے تو پہلے ہی بھی کہا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ جی ایسا سب کچھ صرف ایک جماعت کے ساتھ ہوا ہے، باقی کے لیے فری ہینڈ تھا، اور باقی کے نہ تو بیلٹ پیپرز، نہ بیلٹ باکس، نہ انتخابی جو ہے وہ نتائج چھینے گئے ہیں، بس ایک ہی جماعت کے لیے سب کچھ ہوا ہے۔ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے ڈسکا میں آروز غائب ہو گئے تھے، اور پھر ڈسکا ہی میں بیلٹ باکس جو ہیں وہ غائب ہو گئے تھے، دھند میں پتہ نہیں کہیں گھومنے پھرنے چلے گئے تھے۔ تو یہ والا معاملہ ہے، خدا کرے کہ یہ سب کچھ امن اور امان کے ساتھ ہو جائے، 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں، اور اس الیکشن کے انتخابی نتائج کو ساری سیاسی جماعتیں قبول بھی کر لیں، اور اس کے بعد پاکستان میں ایک استحکام جو ہے وہ آئے۔ لیکن چونکہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کا انوائرمنٹ نہیں بن رہا، تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں پاکستان میں اور پاکستانیوں کے لیے۔ آپ بھی اس کے بارے میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔